अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, 14 अगस्त के आते ही पूरे मुल्क में जश्न का समा होता है। पूरे मुल्क को सब्ज़ हिलाली परचम से सजाया जाता है। घरों पे सब्ज़ हिलाली परचम लहराए जाते हैं। कमर्शियल बिल्डिंग्स को हरे रंगों से सजाया जाता है। गोया फेस्टिवल की तरह इस दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। मगर दोस्तों, सवाल ये है कि आखिर इतनी ज़्यादा खुशी किस लिए? आखिर इतने ज़्यादा जश्न, इतनी ज़्यादा सजावट आखिर किस लिए? अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो पाकिस्तान जब से बना है इसको तो हर कोई नोच रहा है। पॉलिटिशियन से लेके आम आवाम तक हर कोई मुल्क के साथ गद्दारी में लगा हुआ है। हम बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों, ये पाकिस्तान, हमारा मुल्क सूद पर चलता है। हमारे मुल्क पाकिस्तान में गरीब गरीब तर होता जा रहा है, अमीर अमीर तर होता जा रहा है। इस मुल्क में इंसाफ किसी को नहीं मिलता। इस मुल्क में एहसास किसी के लिए नहीं होता। इस मुल्क में जिसको मौका मिलता है वो नोच नोच कर चला जाता है। हम अगर गौर करें तो हमने आखिर अपने मुल्क को दिया ही क्या है? बेईमानी, नाइंसाफ़ी, जुल्म, इसके अलावा हमने अपने मुल्क को दिया ही क्या है? हर साल एक फेस्टिवल की तरह हम 14 अगस्त को मनाते हैं। बड़े से बड़ा झंडा लगाने की हमारी ख्वाहिश होती है। एक दूसरे के साथ हम रेस में होते हैं कि किसका झंडा बड़ा होगा। लेकिन 14 अगस्त के गुज़रते ही ये झंडे, ये झंडियाँ हमें सड़कों पर नज़र आती हैं। सड़कों पर कीचड़ में गिरी हुई नज़र आती हैं। अपने पाँव के नीचे रोंदते हुए हम आराम से गुज़र जाते हैं इन्हीं झंडों को, जिन झंडों को एक दिन पहले हम अपने सरों का ताज बना कर रखते हैं। दोस्तों, कितना बड़ा मजाक है ना। हम अपने साथ भी करते हैं, अपने मुल्क के साथ भी करते हैं और प्रिटेंड ये करते हैं कि हमें बहुत खुशी है। प्रिटेंड ये करते हैं कि हमारे लिए साल का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि हमारा मुल्क इस दिन बना था। इस दिन को हमें आज़ादी मिली थी। क्या हम वाकई आज़ाद हैं? क्या आपको वाकई लगता है हम आज़ाद हैं? हम अपने मुल्क में रहते हुए हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते। हम पाकिस्तान, मुसलमानों के मुल्क में मुसलमान भाइयों के लिए कोई आवाज़ ही नहीं उठा सकते, कोई मूवमेंट नहीं क्रिएट कर सकते। हमारे मुल्क में इंसाफ मजाक बन चुका हुआ है। इंसाफ का मिलना नामुमकिन सी बात नज़र आती है। क्या इस बात का जश्न मनाते हैं? बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। हर दिन बेहिसी बढ़ती जा रही है। हर दिन ताकतवर गरीब को रौंद के चला जाता है। हर दिन कोई ना कोई हादसा में सुनने को मिलता है और इतना अजीब व गरीब हादसा होता है जो हमें पिछले हादसे को भी भुला देता है। क्या इस बात की खुशी है? या इस बात की खुशी है कि जो हक़ के लिए खड़ा होता है हम उसको दबा देते हैं, मार देते हैं। हमारे मुल्क में महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्या इस बात की खुशी है? क्या इस बात की खुशी है कि थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट होगी, सड़कों पर निकलेंगे, गाड़ियों में निकलेंगे, सड़कों पर खड़े होकर भंगड़े डालेंगे, ट्रैफिक ब्लॉक कर देंगे, ऊंचे ऊंचे म्यूज़िक लगाएंगे? क्या इस बात की खुशी है? दोस्तों, कितने बड़े बेवकूफ़ हैं हम कि पाकिस्तान जिसको कलमे के ऊपर बनाया गया, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, और पाकिस्तान में इस्लाम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पाकिस्तान में मुसलमान एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हैं, तलाश में होते हैं कि हमें मौका मिले हम एक दूसरे की टांग खींचें। छोटे से छोटे लेवल से लेके बड़े से बड़े लेवल तक हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा हुआ है और बरसों से लगा हुआ है। बचपन से यही कुछ देखते आ रहे हैं। क्या इस बात की खुशी है कि हम बेहतरी की तरफ नहीं बल्कि बर्बादी की तरफ जाते ही चले जा रहे हैं? क्या इस बात की खुशी होती है हमें? हमारा मुल्क जो ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर बना हुआ है, पूरा मुल्क सूद पर चलता है। और सूद के बारे में आपको बखूबी पता होगा कि अल्लाह के साथ डायरेक्ट जंग होती है। क्या इस बात की खुशी होती है? हमारे मुल्क में इस्लाम को एक डरावनी शक्ल दे दी गई है।
کہ جو کھلے عام اللہ کا نام لے گا، جو کھلے عام اللہ کی کتاب کا نام لے گا، جو کھلے عام اللہ کے ہمارے رسول کا نام لے گا، وہ دہشت گرد سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس بات کی خوشی ہے؟ دوستوں، اگر آپ بازاروں میں جائیں اور سبزی لینے ہی چلے جائیں، ایک ٹھیلے والا دوسرے ٹھیلے والے سے ڈیفرنٹ ریٹ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بے ایمانی ہے، اور اصل چیز ملنا تو اس ملک میں ناممکن ہو چکا ہوا ہے۔ اس ملک میں آپ کو دودھ بھی ملاوٹ والا ملتا ہے۔ کیا اس بات کا جشن مناتے ہیں؟ کیا اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ کھانے کی اشیاء جو ہر انسان کا بنیادی حق ہے، جس کی پیداوار بھی ہمارے اپنے ہی ملک میں ہوتی ہے، ان اشیاء کا ریٹ دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے؟ کیا اس بات کی خوشی منا رہے ہیں آپ؟ یہ تو عام لوگوں کی بات ہے۔ ہم لوگ تو اپنے ہیروز کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ہم لوگ تو اپنے ہیروز کو بھی ان تنہائیوں کا شکار کر دیتے ہیں، ان تنہائیوں میں دھکیل دیتے ہیں جن کے بارے میں ہمارے ہیروز نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان، جس نے اس ملک کو ایٹمی پاور بنایا اللہ کے فضل سے، اس ڈاکٹر عبد القدیر خان کو پوری زندگی ایک گھر کے اندر محصور کر کے رکھا جاتا ہے۔ ان کی پوری زندگی خراب کر دی جاتی ہے، اور جب وہ فوت ہوتے ہیں تو ملک کا پرائم منسٹر ان کے جنازے میں بھی نہیں جاتا۔ کیا ان باتوں کی خوشیاں آپ منا رہے ہیں؟ دوستوں، اگر آپ غور کریں تو پورے ملک میں افراتفری ہے۔ بارشیں آ جائیں تو پورا ملک ڈوب جاتا ہے، سیلاب آ جائیں تو شہروں کے شہر پانی میں بہہ جاتے ہیں۔ کیا اس بات کی خوشیاں آپ کو ہیں؟ ایک ہی دن کے بعد یہی جھنڈیاں ہمیں سڑکوں پر گندی نالیوں کے اندر گری نظر آتی ہیں۔ اپنے پاؤں کے نیچے رونتے ہوئے ہم گزر جاتے ہیں انہی جھنڈیوں کو۔ ایک دن پہلے جن جھنڈیوں کو ہم نے اپنے گھروں پر کیا، ہم نے اپنے ماتھوں کا، اپنے سروں کا تاج بنایا ہوتا ہے۔ کتنے بے وقوف ہیں ہم۔ ہمارے بڑوں نے یہ ملک ہمیں اس لیے تو نہیں دیا تھا کہ اس ملک میں بے ایمانی ہو، اس ملک میں ناانصافی ہو، اس ملک میں ظلم ہو۔ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تاکہ ہم مسلمان اپنے کلچر کو، اپنے اسلام کو، اپنی تہذیب کو کھل کر سیلیبریٹ کریں، کھل کر منائیں۔ پر دوستوں، ہم آج مسلمانوں کا تو یہ حال ہے کہ ہر فرقے نے اپنی ایک الگ مسجد بنائی ہوئی ہے، اور اس مسجد پہ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس فرقے کی مسجد ہے، اور غلطی سے اگر کسی اور فرقے کا انسان اس مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کو دشمن کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس کو ٹونٹ مارے جاتے ہیں، اس کو نظروں سے ہی گرا دیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا کر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، لیکن اس ملک میں لا الہ الا اللہ کا کوئی اثر نظر ہی نہیں آتا۔ دوستو، اس طرح کا جشن ہمیں اسلام میں تو کہیں ملتا ہی نہیں ہے۔ ہمیں پوری اپنی اسلامک ہسٹری میں اس طرح کا جشن کہیں پہ بھی نہیں ملتا جس طرح کا جشن ہم ہر 14 اگست پر مناتے ہیں۔ ہم لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ہم باجا بجا کے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ سڑکوں پر ہی نہیں نکل سکتے، اتنا زیادہ کراؤڈ، اور جگہ جگہ پر بار بار سڑک بلاک کر کے ناچ گانا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ ہے پاکستان کا مطلب؟ کیا یہ ہے لا الہ الا اللہ کا جشن؟ ہماری اپنے ملک کے ساتھ محبت اسی لیے ہونی چاہیے کہ ہم نے یہ ملک لا الہ الا اللہ کے اوپر حاصل کیا ہے، اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہے، اور ہم اس عہد کو ہی بھول چکے ہوئے ہیں، کلمے کو بھول چکے ہوئے ہیں، کلمے کے اثر کو بھول چکے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ہر مسلمان، ہر پاکستانی مسجدوں میں جا کے دعائیں کرے، ملک کی خیریت کے لیے دعائیں کرے، ملک میں انصاف کی فراوانی کے لیے دعائیں کرے، ملک میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے دعائیں کریں، ملک میں ایمانداری کے بڑھنے کے لیے دعائیں کریں، ملک میں بہتری کے لیے دعائیں کریں؟ لیکن ہم سڑکوں پر نکل کے، ہم گھروں سے نکل کے، باجے بجا کے، شور کر کے، میوزک لاؤڈ لگا کے، سڑکیں بلاک کر کے، طرح طرح کے اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے ہم جشن مناتے ہیں۔ اور دوستوں، یہ سارے تماشے اللہ بھی دیکھ رہا ہے۔ جس اللہ نے ہمیں کلمہ دیا، جس اللہ نے ہمیں یہ ملک دیا، وہ یہ سارے تماشے دیکھ رہا ہے، اور اس نے ایک دن بھی مقرر کر رکھا ہے جس دن ہر انسان اکاؤنٹیبل ہوگا، ہر انسان جواب دہ ہوگا
وہ جو کچھ زمین پہ جو کچھ اس زندگی میں کرتا آیا ہے۔ ہم 14 اگست کو ایک فیسٹیول کی طرح تو مناتے ہیں، پر کبھی عبرت کے لیے بھی منا کر دیکھیں، کبھی افسوس بھی کر کے دیکھیں کہ یہ ملک ہمیں اللہ نے کس لیے دیا تھا اور آج ہم نے اس ملک کا کیا حشر کر دیا ہوا ہے۔ کتنے بڑے ڈرامے باز ہیں نا ہم، ایک دن کچھ ہیں اگلے ہی دن کچھ اور ہیں۔ نعرہ لگاتے ہیں لا الہ الا اللہ کا، مگر لا الہ الا اللہ کا کوئی اثر ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے ملک میں نظر ہی نہیں آتا۔ اپنی بڑی سے بڑی بلڈنگ کو ہم ہرے رنگ سے سجا دیتے ہیں، لیکن اس بڑی بلڈنگ کے اندر لا الہ الا اللہ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، اپنی زندگیوں میں کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوستوں، جس بھی اینگل سے آپ دیکھ لیں، یہ خوشیاں، یہ جشن ہمیں اللہ کی ناراضگی کے قریب کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی رضا کے قریب نہیں کرتے۔ ہم ایک دوسرے کو تنگ کرنے کا باعث بنتے ہیں، ایک دوسرے کو راحت دینے کا باعث نہیں بنتے۔ پاکستان کو صاف رکھیں، پاکستان کو شور سے صاف رکھیں، پاکستان کو ہر طرح کی گندگی سے صاف کریں، پاکستان کو ہر طرح کی ناانصافی سے صاف کریں، پاکستان کو ہر طرح کے ظلم سے صاف کریں۔ یا اللہ پاک، ہر انسان کوئی نہ کوئی کردار ضرور ادا کرے جو اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جائے۔